دیکھیں اللہ کے دوستوں کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کوئی غم ہوگا. جیسے کہ ہم شروع سے یہی بات کرتے آ رہے ہیں، اللہ کے دوست وہ ہوتے ہیں جو ایمان والے، تقوی والے، صبر والے، مخلص ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں. اب اگر ہم دنیاوی مثال سے ایک مثال لے کر بات کریں تو اگر کوئی بادشاہ ہو اور بادشاہ کا کوئی خاص وزیر ہو تو بادشاہ اپنے خاص وزیر کو کتنی فیسلٹیز دیتا ہے، کتنے آرام دیتا ہے، کتنی ساری چیزیں دیتا ہے. اور اگر آپ بادشاہ کی ہی بات کر لیں دنیا میں تو آپ دیکھیں اس کے پاس کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہوتی، نہ اسے کوئی خوف ہوتا ہے، نہ کوئی ڈر ہوتا ہے. اتنے سارے نوکر چاکر اس کے ارد گرد پہرے دار موجود ہوتے ہیں. تو اب آپ سوچیں جب دنیا میں کسی بادشاہ کے لیے یہ بات ہے تو پھر جو اللہ کا ولی بن جائے تو پھر اسے دنیا اور آخرت میں غم کس بات کا ہو سکتا ہے؟ جب وہ دنیا میں رہتا ہے، ہم اپنے پاس مال جمع کرتے ہیں تو ہمیں خوف ہوتا ہے کہ ہمارے پاس سے کوئی مال وہ چوری کر کے نہ لے جائے، ہمارے گھر میں کوئی ڈاکہ نہ ڈال دے، کوئی لوٹ کر نہ لے جائے. ہم خوف میں مبتلا رہتے ہیں، اور اگر وہ غلطی سے کوئی لوٹ کر لے جائے، چوری ہو جائے، ڈکیتی ہو جائے تو ہم غمزدہ ہو جاتے ہیں کہ یار ہمارا جو مال ہے وہ چلا گیا. لیکن جب ہم اللہ کے ولیوں کی بات کرتے ہیں تو انہیں ان دونوں میں سے کسی چیز کا غم نہیں ہوتا، انہیں کسی چیز کا خوف نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ وہ دنیا میں رہتے ہیں تو وہ اپنی زندگی اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں، وہ اللہ کے رستے پر چلتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے ہر کام کرتے ہیں، اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر عمل پیرا رہتے ہیں. تو پھر دنیا میں جو انہیں غم ہے وہ اسے چھین لیا جاتا ہے. حالانکہ اللہ نے یہ بات فرمائی اور کہا کہ دنیا جو ہے وہ مومن کے لیے قید خانہ اور جو کافر ہیں ان کے لیے جنت ہے. لیکن جو اللہ کے ولی ہیں وہ اس قید خانے میں بھی خوشیاں ڈھونڈ لیتے ہیں. وہ جب ذکر کرتے ہیں تو سرور حاصل کرتے ہیں، وہ جب اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اس میں سکون حاصل کرتے ہیں. اور جب وہ اس سکون کو حاصل کرتے ہیں تو جب ان پر آخری وقت آتا ہے، نزع کا عالم آتا ہے، تو انہیں فرشتے عذاب قبر سے نہیں ڈراتے بلکہ انہیں جنت کی بشارت دی جاتی ہے، انہیں خوشخبری دی جاتی ہے. قرآن کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ ولا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون. کہ اور وہ لوگ جو استقامت رہتے ہیں، استقامت رکھتے ہیں، رب تبارک و تعالی پر توکل کرتے ہیں تو انہیں بشارت دے دو، انہیں خوشخبری سنا دو، انہیں بتا دو، انہیں پیغام دو. نہ انہیں دنیا میں خوف ہوگا، نہ وہ ڈریں گے، نہ وہ آخرت میں ڈریں گے، نہ انہیں آخرت میں کسی چیز کا خوف ہوگا. کیونکہ جب وہ جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے تو انہیں فرشتے ڈرائیں گے نہیں، انہیں خوف زدہ نہیں کریں گے، بلکہ جب ان کی روح کو قبض کیا جائے گا، جب ان کی روح کو اپنے پاس رب تبارک و تعالیٰ بلائے گا تو اس وقت بھی انہیں کوئی خوفناک فرشتہ نہیں ڈرائے گا، بلکہ ایک خوبصورت فرشتے کے ذریعے انہیں اپنے پاس بلایا جائے گا، ان کے لیے مخملی بستر لگا دیا جائے گا. اور جیسے کہ ابھی آپ نے بھی بات کی نا کہ لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے، تو کسی بزرگ سے ایک شخص نے پوچھا کہ ہم نے آپ کو دیکھا، آپ بابا فرید الدین گنج شکر کے پاس جاتے تھے جب وہ حیات تھے تو سمجھ میں آتا تھا، آپ ان سے علم حاصل کرنے جاتے ہیں، وہ اللہ کے ولی تھے، علم والے تھے آپ لینے. لیکن اب جب ان کا وصال ہو گیا، دنیا سے پردہ فرما گئے، اب کیوں جاتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا میں یہ دیکھنے جاتا ہوں کہ جب تک فرید حیات تھے، جب تک بابا فرید علم بانٹ رہے تھے تو میں یہ دیکھنے جاتا تھا کہ وہ کس طرح اللہ اللہ کر رہے ہیں، اور اب میں یہ دیکھنے جاتا ہوں کہ اللہ لوگوں سے فرید کیسے کروا رہا ہے. یعنی جب اللہ والے اللہ کے لیے اپنی زندگی کو گزار دیتے ہیں تو پھر اللہ ان کا ہو جاتا ہے، ان سے راضی ہو جاتا ہے. دنیا میں خوشخبری ملتی ہے، لہم البشری فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے دنیا میں بھی خوشخبری، آخرت میں بھی خوشخبری کہ کتنے ابدال غوث، کتنے قلندر، کتنے آقا ایک تیرے عشق میں ڈوبے ہیں سمندر، کتنے اور آقا سرخرو ہیں فقط تو تیرے فقیروں کے مزار، ورنہ گزرے ہیں زمانے میں سکندر کتنے.